الحمد للہ علام الغیوب مقلب القلوب کاشف النوازل والکروب احمد ربی واشکرہ علی نعامہ کلها المتقدمة والمتأخرة۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو غیب کو خوب جاننے والا، دلوں کو الٹ پھلٹ کرنے والا، مصیبتوں اور تکالیف کو دور کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کی اگلی اور پچھلی ملنے والی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم اہدنا وسددنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ الحمدللہ، یہاں سے ہمارا 9واں جز جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری ان ساری چھوٹی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے۔ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر اور قرآن کے ذکر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گزارے، اور برائیوں سے ہمیں بچائے رکھے، چغلیوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اپنے ہاں قبول کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 9واں سپارہ ہے اور اس میں سورہ اعراف کے آخری 14 رکوع ہم اس کو کور کریں گے، 11ویں رکوع سے 24ویں رکوع تک، اور سورہ الانفال کی ابتدائی 4 رکوع ہے ان کو پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ رکوع نمبر 11، آیت نمبر 85 سے 93، قوم شعیب کی سرکشی اور انجام۔ سورہ الاعراف کے اس رکوع میں قوم شعیب کا ذکر ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی انہوں نے دعوت دی۔ ان کی قوم ناپ تول میں کمی کرنے والی تھی، تجارتی قافلوں کو لوٹتی تھی، لوٹ مار کرنے والی تھی، حق کی راہ پر آنے سے وہ روکتی تھی۔ شعیب علیہ السلام نے ان کے ان جرائم سے باز آنے کی تلقین کی، بار بار منع کیا، قوم نے ان کی بات کو نہ مانا، ماننے کی بجائے ان کو دھمکیاں دینے لگے کہ شعیب علیہ السلام ہم تمہارے ماننے والوں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ تو پھر ہوا کیا کہ اگر چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رہو اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو اختیار کرو۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ دکھائی ہے، ہم ہرگز اس حق کی راہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ جب ان کی قوم حد سے تجاوز کرنے لگی تو پھر دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کے اوپر سزا جو ہے وہ وارد کی، اور پوری قوم زلزلے کی آفت سے ہلاک اور برباد اور تہس نہس ہو کر رہ گئی۔ رکوع نمبر 12 میں آیت نمبر 94 سے 99، اللہ چھوٹے عذاب کیوں بھیجتا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے جو عذاب ہوتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اس رکوع میں وہ ساری تفصیل بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہلاک کرنے سے پہلے ان کی طرف چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجے تاکہ ان کے دلوں میں رقت پیدا ہو، ڈر خوف پیدا ہو، وہ نبی کی دعوت کو مان جائیں، اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بدقسمتی سے کسی بھی قوم نے یا پہلی قوموں نے یا ان کی قوموں نے ان کی جو چھوٹی چھوٹی آفتیں تھیں ان سے سبق نہیں سیکھا اور اپنی اصلاح نہیں کی۔ آخرکار وہ ہلاکت سے دوچار ہوئے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اگر وہ قوم ہدایت کے راستے پر آ جاتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ رکوع نمبر 13، آیت نمبر 100 سے 108، سابقہ قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ اب مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں بسنے والوں کو سابقہ اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جو قوم بھی اللہ کی نافرمانی میں حد سے بھر جاتی ہے، حد سے تجاوز کرتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، وہ عبرت کا نشان بنا دی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نافرمانی کی روش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی اس رکوع میں آتا ہے کہ انہوں نے فرعون کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، معجزات دکھا کر رسالت کی سچائی کو ثبوت کرنے کی کوشش کی، اور اس کے مطالبے میں کیا ہوا
کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور مصر سے جانے کی اجازت دے دے. لیکن اگلے ہی رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا. رکوع نمبر 14 آیت نمبر 109 سے 126، حق کا غلبہ اور باطل کی رسوائی. اب اس رکوع میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کی بات ہوئی. فرعون اور اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا اور جادو دے کر انہوں نے کیا کہا کہ اس کے مقابلے میں جادو لایا جائے. پھر مختلف علاقوں سے ماہرین کو بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ کروایا گیا. تو پھر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سبحان اللہ کیا معجزہ دکھایا. جادوگروں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی لاٹھیاں، رسیاں، جو بھی انہوں نے کرنا تھا بہرحال کیا. لوگوں کی نگاہوں میں ایسا جادو کیا کہ ان کو مسرور کر دیا. انہیں لاٹھیاں اور رسیاں رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے. موسیٰ علیہ السلام ایک وقتی انسان تھے، وقتی طور پہ تھوڑا سا ڈر آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ ڈٹے رہو. اللہ کے حکم کے سامنے انہوں نے بھی عصا اپنا پھینکا، اور جب عصا پھینکا وہ حقیقی سانپ بن گیا اور جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو سب کوئی نگل گیا. وہ جادوگر سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے کیا کیا فوراً سے کہ اوبیسلی وہ جادو کرنے والے تھے، فن میں تھے، ان کو پتہ ہے کہ اس کی ایک لیمٹ ہے. ان پر حق وہ واضح ہوا تو بے اختیار وہ سجدے میں گرے. انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب کو پکارا اور کہا کہ ہم اس پر ایمان لے کے آتے ہیں. فرعون نے انہیں ایمان لانے کی صورت میں دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سلیب پہ لٹکا دوں گا. پھر جادوگروں کا جواب دیکھیں جب ایمان آ جاتا ہے، حق سامنے واضح ہو جاتا ہے، تو پھر جواب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم حق سے نہیں پلٹیں گے. انہوں نے اللہ سے صبر اور استقامت کی دعا مانگی. حق سے نہیں پلٹیں گے کیونکہ مرنا تو ہم نے ہے ہی، تو مار دے یا ہم خود ہی مر جائیں. آگے کیا ہے پھر فرعون کا ظالمانہ فیصلہ جو ہے وہ اگلے ہی رکوع میں آتا ہے. رکوع نمبر 15 میں آیت نمبر 127 سے 129 کہ اس میں کیا ہے کہ فرعون کا وہ جو ظالمانہ فیصلہ جو تھا، اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور ان کی جو عورتیں ہیں ان کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. عنقریب وہ فرعون کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین کا وارث بھی بنا دے گا اور دیکھے گا کہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم صبر کرو. صبر کرنا واقعی ایک بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا. رکوع 16 آیت نمبر 130 سے 141 بنی اسرائیل کی ناشکری. اب یہاں پہ وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آل فرعون پہ آفات آئیں، بھیجی گئیں تاکہ وہ گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے رجوع کریں. افسوس ایسا نہیں ہوا. انہوں نے کیا کیا؟ سرکشی میں بڑھتی چلی گئی وہ قوم. آخر کار اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر کے تباہ کر دیا. فرعون کے چنگل سے ان کو آزادی مل گئی اور بنی اسرائیل کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگ جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کر دی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی معبود بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور ان کی ناشکری پر ان کو لعن طعن کی کہ انہیں یاد ہی نہیں ہے. ان کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان تمہارے اوپر کیا ہے، تمہیں فرعون سے نجات دلائی ہے اور تم پھر سے اسی بات پہ آ رہے ہو. افسوس ہے تم پہ، تم فوراً ہی احسان فرموش ہو گئے تو فوراً سے ہی ناشکری شروع کر دی. ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں. رکوع نمبر 17 آیت نمبر 142 سے 147 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی عطا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوران ہم کلامی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. محبت کا انداز دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، لن ترانی، کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ہاں اس پہاڑ کو ذرا دیکھ، اگر پہاڑ نے میری تجلی کا بوجھ برداشت کر لیا تو مجھے دیکھ سکتے ہو. جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ کیا ہوا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اسی منظر کو دیکھ کر وہیں پہ بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو فوراً سے پکار اٹھے کہ اللہ تو پاک ہے، اس سے کوئی تجھے اس دنیا میں سے نہیں دیکھ سکتا. ہاں میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، میں سب سے پہلا تجھ پر ایمان لانے والا ہوں. اللہ نے انہیں تحریری صورت میں تورات عطا فرمائی، وہ مانگنے کی صورت میں قوم نے مانگی اور حکم دیا کہ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہیں. رکوع نمبر 18 آیت نمبر 148 سے 151 بنی اسرائیل کا بچڑے کی مورت کو معبود بنا لینا. اب پھر وہی جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ کے وہی چیز یہاں پہ دہرائی جا رہی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو ان کی غیر موجودگی میں قوم کی بڑی تعداد نے بچڑے کی ایک مورتی بنا لی اور مورتی جب بنائی تو اس کو پوجنا شروع کر دیا
اور وہ مورت جو انہوں نے بنائی تھی، جو بت انہوں نے بنایا تھا، ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی انہیں نفع دے سکتا تھا، نہ ہی نقصان دے سکتا تھا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے آ کر قوم کو ڈانٹا اور اپنے بھائی ہارون کے حوالے سارا کچھ کر کے گئے تھے، ان سے شکوہ کیا۔ اب دونوں کے درمیان ہاتھ پائی بھی ہوئی۔ پھر ہارون علیہ السلام نے چھوٹے بھائی ہونے کے باوجود کہا کہ ان لوگوں کے سامنے میری عزت کا خیال رکھو کہ انہیں شرک سے کیوں نہیں تم نے روکا۔ جب پوچھا تو حضرت ہارون نے فرمایا کہ میں نے روکا تھا لیکن وہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے اور بھائی کے لیے بخشش اور رحمت طلب کی۔ جب وہ ان کو کہتے ہیں نا پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا اور پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا، پھر جب وہ بہت غصہ آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تختیاں انہوں نے کہتے ہیں کہ توڑ دی ہیں، کچھ کہہ رہے تھے انہوں نے پھینک دی تھی، کچھ کہہ رہے ہیں توڑ دی ہیں، مطلب ڈیفرنٹ آراء ہمیں ملتی ہیں۔ بہرحال رکوع نمبر 19 آیت نمبر 152 سے 157، اللہ کی رحمت خاص اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوگی کہ اگر رحمت لینی ہے اللہ تعالیٰ کی تو اتباع نبی کرنا پڑے گا۔ اس رکوع میں کہ جن لوگوں نے بچڑے کی مورت کو معبود بنا لیا، انہیں دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غضب اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں معاف بھی کر دے گا، پھر اپنی رحمت خاص انہیں حاصل بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور آخری نبی کی اتباع جو کرے گا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو وہ اپنے اوپر حلال کریں گے، خبیث چیزوں کو اپنے اوپر حرام کریں گے، اور لوگوں کی گردنوں سے بھیجا جو ہے کیا اس کو بولتے ہیں رسومات، بدعات اور بوجھ سے وہ اپنے آپ کو ہٹائیں گے۔ اور جو لوگ بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے، ان کی دعوت کو قبول کریں گے، دین کی غلبہ دین کے مشن میں ان کا ساتھ دیں گے، تو کیا ہوگا، ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کی پیروی وہ کریں گے تو وہی ابدی کامیابی ہوگی، وہ ابدی کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 20 آیت نمبر 158 سے 162، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف سے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ اعلان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف سے رسول ہیں، تمام انسانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، پیروی کریں، ایسا کرنے والے کو ہی ہدایت ملنے والی ہے۔ اس رکوع میں بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے انعامات کی طرف بھی ان کی نشاندہی کی گئی کہ ان کی ناشکری اور پھر برے انجام کا ذکر بھی واضح طور پر بتا دیا گیا۔ رکوع نمبر 21 آیت نمبر 163 سے 171، عذاب الہی سے وہی بچتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں۔ اب صحابہ وہ سبت والوں کا واقعہ یہاں پہ بتایا جائے گا کہ صحابہ سبت وہ تھے جنہوں نے سبت کے یعنی کہ ہفتے کے دن کا جو ضابطہ تھا یا قانون تھا اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا تھا کہ سبت کا پورا دن میری عبادت اور ذکر میں بسر کرنا ہے۔ یہود کے ایک قبیلے کی گزر بسر کا ذریعہ کیا تھا وہاں پہ کہ مچھلیوں کا وہ شکار کیا کرتے تھے۔ اس قبیلے کا ایک گروہ سبت کے دن یعنی کہ ہفتے کے دن دریا کے کنارے گھڑے انہوں نے کھودے، دریا کے گھڑوں تک پانی کے راستے انہوں نے بنا دیے، یوں پانی ان گھڑوں میں آتا، مچھلیوں بھی ساتھ آ جاتی اور اتوار کو وہ مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ بظاہر تو اس گروہ نے سبت کے دن جو کہ ہفتے کا دن تھا اس کی خلاف ورزی نہیں کی، نہ مچھلی پکڑی نہ بیچی در، لیکن حقیقت میں ہیلے انہوں نے کیے۔ جو ہیلا تھا وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے یہ اللہ کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ کے حکم کی، تو مچھلیاں وہ جمع ہو جاتی تھی، اور کہتے ہیں کہ اس دن آتی بھی بہت زیادہ مچھلیاں تھیں، اور اس روز اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے محروم رہا۔ ایک دوسرا گروہ تھا جو پہلے گروہ کو اس ہیلے بازی سے روکتا تھا، اور ایک تیسرا وہ گروہ تھا جو ہلا نہ انہوں نے ہلا وہ کرتا تھا اور نہ ہی ہلا کرنے والوں کو انہوں نے روکا۔ یہ تیسرا گروہ کہتے ہیں وہ دوسرے گروہ سے کہتا تھا کہ ہلا کرنے والوں کو جو ہے برائی سے مت روکو، اس سے بستی میں ایک جھگڑا پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، تیرے آگے تو اچھا، میرے آگے میں اچھا، وہ والا سسٹم کہ اللہ خود ہی نافرمانوں کو سزا دے دیں گے۔ اب دوسرا گروہ کہتا تھا کہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے، ہم اس وقت کیا کہیں گے کہ اے اللہ آپ کی نافرمانی پر ہم چین سے نہیں بیٹھے تھے۔ پھر ممکن ہے کہ شاید کسی بھی وقت ہماری تبلیغ اثر کر جائے، ہم ان کو بتاتے رہیں، نہیں ہم منکر کرتے رہیں، اور نافرمانی کرنے والے شاید باز آ جائیں۔ جب ہیلا کرنے والے باز نہ آئے تو اللہ کی طرف سے پھر ان پر عذاب بھی آیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان لوگوں کو بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جو غلط کام نہیں کر رہے تھے، لیکن برائی سے جو روکتے بھی تھے یا روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، جو کہتے تھے کہ رہنے دو، ان کو جینے دو، جیسے ہیں ایسے ہی کرتے رہے۔ مطلب کہ ایک تو یہ ہے کہ جنہوں نے روکا نہیں منکر کی، ان کو بچا لیا گیا، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا ان کو بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ اور اس کے بعد جب ہیلا کرنے والے حد سے گزرنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے ذریعے سبق سکھایا، اور ان کی صورتوں کو کہتے ہیں، ان کی شکلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، بندر بنا دیا، مسخ کر دیا تھا، استغفر اللہ۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 22 ہے، آیت نمبر 172 سے 181، انسان کب جانور بن جاتا ہے، استغفر اللہ، کہ عہد لست کا ذکر ہوگا، اور اس سے مراد اب سب کو پتہ ہے عہد لست کیا ہے، جو تمام انسانوں کی روحوں سے لیا گیا تھا اور ایک ہی وقت میں لیا گیا تھا۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے سب نے جواب یہ دیا تھا، انہوں نے اقرار کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الحمدللہ اس عہد کی وجہ سے توحید کی معرفت ہمارے روح میں سرایت کی ہوئی ہے۔ اس عہد سے غفلت انسان کو شرف انسانیت سے محروم کر دیتی ہے۔ بطور مثال بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرامات دی تھی، لیکن وہ شخص شیطان کی پیروی کرنے لگا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ اللہ کی فرمانبرداری سے محروم ہو گیا، خواہشات نفس کے لالچ میں پڑ گیا، اور اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اسے کتے کی مثال دے کر تشبیہ دی گئی۔ آگاہ کیا گیا کہ یہ مثال ہر اس قوم کی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے، دنیا دار ہو کر بن جاتی ہے، دنیا داری میں کھو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اسی لیے انسان کسی وقت بھی خواہشات کے زیر اثر شیطان کے حملوں کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے، ایک لمحے کا نہیں پتہ چلتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ان حربوں سے بچائے۔ اور اس رکوع میں ایک بڑی ہلا دینے والی بات جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت جہنم میں جائے گی۔ اب اکثریت کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اکثریت درست نہیں ہے، اکثریت سیدھے راستے پہ نہیں ہے، اکثریت جو ہے وہ جہنم میں جانے والی ہے۔ اسی لیے ان کے دل ہیں لیکن ان سے وہ غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں آنکھوں سے عبرت حاصل نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہیں، کان ہیں لیکن ان کانوں کو سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اپنی اصلاح ہی نہیں کرتے۔ یہ لوگ جانوروں کی مانند ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو وہی کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے، بلکہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 23 سے آیت نمبر 182 سے 188 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاجزانہ اعلان یہاں پہ بتایا جائے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ یہ عاجزانہ اعلان کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، مجھے تو اپنے بارے میں نہ کسی نفع کا پتہ ہے نہ کسی نقصان کا علم ہے، کل غیب کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے، وہی جانتا ہے۔ اگر مجھے غیب کی باتوں کا پتہ ہوتا تو میں بہت سارے خیر جو ہے اپنے لیے سمیٹ کے رکھتا اور مجھے کوئی شر نہ پہنچتا، لیکن میں تو نیکیوں پر بشارت دینے والا اور برائیوں سے عذاب سے خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ رکوع نمبر 24 آیت نمبر 189 سے 202 کہ اللہ کی طرف سے اہم ہدایات اس رکوع میں ہمیں ملیں گی کہ جن معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ تمہاری طرح لاچار مخلوق ہیں، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے، بلکہ اپنی مدد وہ نہیں کر سکتے۔ ایک چیلنج ان کو بتا دیا گیا، ایک سوالیہ انداز سے بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ مشرکین کی باتوں پر صبر کریں، ان کی برائی کا جواب اچھائی سے دیتے جائیں۔ اور رکوع کے آخر میں اگر ہم دیکھتے ہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے تو اسے بہت غور سے سنا جائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اور ہرگز اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ آداب ذکر بتا دیے گئے، ذکر کیسے کیا جائے وہ بتا دیا گیا، دل میں بھی کیا جا سکتا ہے، اونچی بول کے بھی کیا جا سکتا ہے، بلند آواز سے بھی کیا جا سکتا ہے، سرگوشی بھی کی جا سکتی ہے، گڑ گڑا کے بھی کیا جا سکتا ہے، پوری رکت کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ بتا دیے گئے۔ آگے جو ہے انشاءاللہ سورہ الانفال، اس میں جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ کیا جائے گا، وہ کھل کے سارے حالات جو ہوئے تھے وہ بتائے جائیں گے۔ رکوع 1 آیت نمبر 1 سے 10 تک بندہ مومن کا باطنی کردار، اندر باطن کیسا ہونا چاہیے۔ پہلے رکوع میں بتا دیا گیا کہ بندہ مومن
اس کا اندر کیسا ہوتا ہے؟ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل کانپ جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان میں کیا کرتی ہیں؟ اضافہ کرتی ہیں۔ وہ اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف لگے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں مالوں کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے کردار والے پکے مومن، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، رزق کریم اور بلند درجوں کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں غزوہ بدر کے پر تبصرہ شروع ہو جاتا ہے کہ بدر سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اطلاع دی تھی کہ ایک طرف سے قریش کا تجارتی قافلہ آ رہا ہے جس کے ساتھ 50 محافظ ہیں، اور دوسری طرف قریش کا جو ہے کیل کانٹے سے لیس لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ اللہ تمہیں کسی ایک پر فتح دے گا، بتاؤ تم ایک پہ فتح ہوگی یا تو مال ملے گا، اگر لڑو گے تو فتح حاصل ہوگی، بتاؤ تم کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو عام مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے کو لوٹا جائے، ان سے مال لے لیا جائے، اور اس کے مقابلے میں وہ آسان تھا جنگ کرنے کے مقابلے میں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کچھ اور چاہ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ مسلمان مقابلہ کریں، ڈٹ کے مقابلہ کریں، ان کو شکست دیں، اور جب ان کو شکست دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا جو مقام تھا وہ بلند کریں گے۔ تو اسی طرح ہوا، پھر حق کو حق کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھایا اور باطل کو باطل کر کے واضح کر دیا، اور مسلمانوں کا رعب ان کے اوپر جم گیا۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 11 سے 19 تک میدان بدر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد۔ یہاں پہ پھر میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نصرت سے نوازا مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے کی، اور اس مدد کی وجہ مسلمانوں نے قلت اسباب کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں گڑ گڑا کے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے پاس مال نہیں تھا، صرف عاجزی تھی، صرف اللہ پر توکل تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ فتح سے سرخرو کیا۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 20 سے 28، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو۔ اب یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، یعنی کہ ان کے ہر حکم پر عمل کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے اور اس کے بعد تم ہر قسم کی نیکی سے محروم ہو کے رہ جاؤ۔ اور اس رکوع میں یہ نصیحت بھی کی گئی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، تمہاری جان تمہارا مال اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 29 سے 37 کہ اللہ متقیوں کو سرخرو کرتا ہے۔ اب اس رکوع میں مسلمانوں کو بشارت دے دی گئی کہ اگر تم تقوی کی روش پر چلو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے جتنی بھی جنگیں ہوں گی اس میں کامیاب کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور مشرکین مکہ اس وقت حق کا راستہ روکنے کے لیے خوب اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، یہ مال خرچ کرنے دو ان کو، عنقریب ان کے لیے حسرت یہی مال بن جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہیں گے اور روز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا نمبر 9 بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی ادائیگی کو قبول فرما لے، اور ہمیں عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری باتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم تھوڑا سا اپنا ٹیسٹ لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ جز نمبر 9 کے جو کوسچنز ہیں ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوسچنز آنسر سیشن کو پسند کر رہے ہوں گے اور ان سے بہت کچھ لرن کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوسچن نمبر 1، کس آیت میں کافروں کو دوست اور حلیف بنانے سے خبردار کیا گیا ہے؟ اے، مومن سب کے ساتھ حلیف ہوں، بی، کافروں کو حلیف نہ بنائیں، سی، صرف رشتہ داروں کے ساتھ حلیف ہوں، ڈی، اتحاد سے بچو۔ آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے نا۔ اور جواب درست کیا ہے؟ بی، کافروں کو حلیف نہ بناؤ، کافروں کے ساتھ گہری دوستی نہ رکھو۔ کوسچن 2، جز 9 میں دولت کو پاک کرنے کے لیے کون سا عمل جس پر زور دیا گیا ہے؟ تجارت، صدقہ، سرمایہ کاری، جمع کرنا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔
درست جواب کیا ہے؟ بی صدقہ۔ کوسچن نمبر 3، آزمائشوں میں کامیابی کی ضمانت کون سی صفت ہے؟ اے طاقت، بی صبر، سی دولت، ڈی علم۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اس کا جواب آتا ہوگا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور جواب درست جو ہے وہ ہے بی صبر۔ اگلا کوشچن ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں کون سا حکم دیا گیا ہے؟ جواب بہت آسان ہے، اے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، بی صرف اللہ کی اطاعت کرو، سی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ڈی بڑوں کی اطاعت کرو۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے اے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگلا کوشچن ہے، جز 9 میں کس گروہ کو نفاق سے خبردار کیا گیا ہے؟ اے مومن، بی کافر، سی منافق، ڈی فرشتے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے سی منافق۔ اگلا سوال ہے، کس آیت میں اپنے خلاف بھی انصاف کرنے پر زور دیا گیا ہے؟ اے ہمیشہ خود کو ترجیح دو، بی اپنے خلاف بھی انصاف کرو، سی خاندان کو ترجیح دو، ڈی انصاف نظر انداز کرو۔ اب آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی اپنے خلاف بھی انصاف کرو، جب کبھی جانا پڑے اپنے خلاف تو جاؤ۔ کوسچن نمبر 7، جز 9 میں سزا کے بارے میں کون سا اصول بیان ہوا ہے؟ ایک ہمیشہ سخت، بی سزا عمل کے مطابق، سی ہمیشہ نرم، ڈی سزا اختیاری ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے بی سزا عمل کے مطابق دی جائے گی۔ اگلا سوال ہے، سود کے استعمال کے بارے میں کون سی آیت جو ہے ہمیں خبردار کرتی ہے؟ اے صرف زیادہ سود ممنوع ہے، بی تمام تر سود جو ہے وہ ممنوع ہے، سی صرف عوامی سود ممنوع ہے، اور ڈی جو ہے کوئی انتباہ یعنی کہ کوئی خبردار کرنے والی آیت نہیں آتی۔ اور درست جواب ہے بی تمام سود جو ہے وہ ممنوع ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اللہ کی راہ میں لڑائی کے بارے میں کون سا اصول بیان ہوا ہے؟ اے آزادانہ لڑو، بی صرف دفاع میں لڑو، سی فتح کے لیے لڑو، ڈی کبھی نہ لڑو۔ اور درست جواب کے لیے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ درست جواب کیا ہے؟ بی صرف دفاع میں لڑو۔ لاسٹ کوشچن ہے، صدقے میں اخلاص پر زور کس آیت میں دیا گیا ہے؟ اے سب کے سامنے علانیہ دو، بی ناپسند کر کے دو، سی خلوص کے ساتھ دینا، ڈی صرف دولت دینا۔ اب اس کے لیے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے ناؤ۔ اور درست جواب ہے سی خلوص کے ساتھ دینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جز نمبر 9 کے کوشچن یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں نے
اپنی پوری کوشش کی ہوگی درست جواب دینے کے لیے. جن کے 10 کے 10 سوالات کے جوابات درست ہیں، ایکسلنٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں بہت زیادہ برکت دے، اور جن کے کم ہیں وہ بھی دل برداشتہ نہ ہوں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ سلولی کئی ہوتے ہیں فوراً سے دیکھ کے جواب دے دیتے ہیں، کئیوں کو تھوڑی دیر سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ کے وہ جواب دیتے ہیں. تو الحمدللہ کوئی بھی غلط اور درست نہیں ہے، یہ صرف ایک فن کے طور پر اسی لیے کیا جاتا ہے کہ جو ہم سنتے ہیں وہ تھوڑا سمجھ لیں، دیکھ لیں کہ ہمیں کتنے غور سے ہم سن رہے ہیں اور کتنی ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آل ٹمارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.